بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے شادی کرو گی پارٹ 2۔ آخر کار لائبریری میں وہ مل ہی گیا۔ میں اس کے پاس گئی، وہ کتاب پر سر جھکائے مگن تھا۔ میں بڑے سٹائل سے بولی، مسٹر صادقی، کیا میں آپ سے علیحدہ خصوصی طور پر بات کر سکتی ہوں؟ اس نے سر اٹھایا۔ جو ہی اس نے مجھے دیکھا اس کے چہرے کے تاثرات خراب ہو گئے اور اس نے دوبارہ سر نیچے کر لیا۔ اس طرح کے رد عمل کی مجھے ذرا توقع نہ تھی۔ میں نے دوبارہ اپنا جملہ دہرایا۔ اس نے اسی طرح سر نیچے کے ہوئے جواب دیا، مہربانی کر کے جو بھی بات کرنی ہے یہی کریں۔ اپنے ہی دانت چبا رہا ہے۔ مجھے یقین ہو رہا تھا کہ میں کامیاب ہونے والی ہوں۔ میں اپنی آواز کو اور پیار پر بناتے ہوئے بولی، لیکن یہاں تو لائبریری ہے۔ اب اس کی حالت غیر ہوگی۔ کرسی سے اٹھا اور بولا، میری نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور جلدی جلدی اپنی چیزیں اکٹھی کرنے لگا۔ وہ چیزیں بیگ میں ڈال رہا تھا۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا تھا اور مجھے پتا تھا کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے بھاگی، اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم بعد میں نماز پڑھ لینا، میں تمہاری نماز سے زیادہ خوبصورت ہوں نا؟ اب اس نے سر اوپر اٹھایا، بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ محکم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور بولا، نہیں ہو۔ میرا غرور بہت بری طرح سے ٹوٹا۔ سب کو ہی پتہ لگ چکا تھا کہ سب یونیورسٹی میں میرا مذاق اڑا رہے تھے، اور اس وقت تو میری برداشت کی انتہا نہ رہی جب میرے پچھلے بوائے فرینڈ نے مجھے آ کر کہا، اگر تمہارے حالات اتنے برے جا رہے ہیں کہ اس طرح کے لڑکوں کے پیچھے پڑی ہو تو میرے ساتھ واپس آ جاؤ۔ اب تو غصے کے مارے میرا برا حال تھا۔ وہ آیا تھا میرے پاس شادی کے لیے، اور اب سب کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پڑی ہوں۔ اس دن پوری رات نہ سو سکی، باغ میں ٹہلتی رہی، یا موت یا پھر میرا غرور۔ اس طرح کے آدمی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے زندگی گزارنا، وہ بھی جب وہ میرا شوہر ہو، مجھے معلوم تھا موت سے بھی بدتر ہو سکتا ہے، لیکن میں ہر قیمت پر اپنا غرور واپس لانا چاہتی تھی۔ جو لڑکے میری طرف دیکھنے کی جرات نہ کرتے تھے، مجھ پر فکریں اچھالتے، طنز کرتے تھے، پھر میں اس فیصلے پر پہنچ گئی، وہ یونیورسٹی نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے بتایا کہ تیز بخار کی وجہ سے ہسپتال میں ہے اور چند دنوں تک نہیں آئے گا۔ میں بھی ہسپتال چلی گئی، کمرے کا دروازہ کھولا اور کچھ بھی کہے بغیر بولی، ہاں میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ بہت حیرانگی سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن کچھ نہ بولا۔ میں بولتی رہی، سب میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میری عزت ہو، واپس آ جائے، اور تم چاہتے ہو کہ تم پڑھائی ختم ہونے تک یہیں رہو۔ میں نے یہ کہا تو اس نے سر جھکا لیا۔ اس کی شکل سے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ اسے میری بات اچھی نہیں لگی، لیکن میرے لیے یہ اہم نہیں تھا۔ میں نے کہا، تمہاری سب شرطیں مجھے قبول ہیں، کپڑے پورے پہنوں، شراب اور کس چیز کو نہ ہاتھ لگاؤں گی اور نہ پیوں گی، کسی مرد سے بھی ہاتھ نہیں ملاؤں گی، لیکن میری صرف اور صرف ایک شرط ہے کہ جب چاہوں گی تب تمہیں چھوڑوں گی، اور تم کون سا یہاں رہنا چاہتے ہو؟ تم بھی تو واپس چلے جانا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا، کافی دیر خاموش رہا، پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا، پھر بولا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اگر ایسا نہ کرتا تو آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میں یونیورسٹی کے ریسٹورنٹ میں آپ سے شادی کی خواہش کرتا ہوں، آپ بھی سب کے سامنے مجھے زور سے چانٹا لگا دیں۔ پہلی بار مجھے کسی لڑکے پر ترس آیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لائبریری والا قصہ سب کو پتہ لگ چکا تھا۔ اس نے حتیٰ مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے اب ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہ ہونے والا تھا۔ میں نے بہت سیریس ہو کر کہا، بالکل اچھا آئیڈیا نہیں ہے، تم نے پہلے ہی میری عزت نیلام کر دی ہے، اب بس یہی ایک طریقہ ہے، جب تم چلے جاؤ گے تو میں سب کو کہہ دوں گی کہ تم سے پیار تھا، پر تم بہت برے نکلے تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تمہارا بھی فائدہ، میرا بھی فائدہ۔ اس وقت میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہنا چاہوں گی، کیونکہ اس وقت مجھے لگتا تھا کہ صرف ایک احمق کو ہی اس امیر حسین صادقی سے پیار ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنا سامان اکٹھا کیا اور اپنی بہترین دوست منڈلی کے گھر چلی گئی۔ گھر والوں کو بھی بولا کہ امتحانات کے ختم ہونے تک اسی کے ساتھ رہوں گی۔ میری جرات نہیں تھی کہ میں اپنی امی ابو کو بتاؤں کہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ ہمارے خاندان کا بہت نام تھا، ہمارے دوستوں کے انتخاب میں بھی ہمارے ماں باپ کی پسندگی کا لازم ہوتی تھی، اور اب اگر انہیں پتہ لگتا کہ شادی کر رہی ہوں تو منڈلی کے گھر آئی، وہاں سے مسجد گئے اور ہم نے ایک مدت تعین کر کے اس مدت کے لیے شادی کر لی۔ اس کے بعد ہماری شادی حکومت کے سسٹم اندراج کروائی۔ تقریباً رات تک ہمارا کام ختم ہوا، شادی کا اندراج اور قانونی کام، لیکن وہ تو زمین سے آسمان تک بدل گیا تھا۔
بالکل اس شخص جیسا نہ تھا جسے میں پہلے جانتی تھی۔ اتنی محبت کے ساتھ دیکھتا تھا پہلے، جیسے اپنے رویے کو کنٹرول کرتا تھا اور بالکل توجہ نہ دیتا تھا۔ اب اس کی ساری توجہ میری طرف تھی اور مجھے ہنسانے کی بھی بہت کوشش کر رہا تھا۔ پہلے جس کے منہ میں زبان نہ تھی اتنی باتیں کر رہا تھا کہ میں ہنسوں، اور میں دور سے بھی اگر کوئی شخص مجھے دیکھتا تو اسے پتہ لگتا کہ جسے میں ایک بکرے کی ماننے دوں۔ محسوس کر رہی تھی کہ جس کا گلا کٹنے والا ہو، وہ جو بھی کہہ رہا تھا یا کر رہا تھا مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اس کا اپنا مطلب ہے۔ خود سے کہہ رہی تھی کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے، اسے برداشت کر لو، اس کے بعد معاملہ ختم۔ میری آنکھوں میں سے اس کے لیے نفرت برس رہی تھی۔ رات کو منڈلی کے گھر مجھے چھوڑنے آیا۔ میں نے اسے بیزاری کے ساتھ کہا، رکو میں اپنی چیزیں لے لوں۔ کہنے لگا، یہ بات ٹھیک ہے، اب خدا کے قانون کے تحت تم میری بیوی ہو، لیکن اس شکل کے ساتھ تمہیں اپنے گھر نہیں لے جاؤں گا۔ تمہارے ساتھ آیا تھا، تم بخیر وعافیت گھر پہنچ جاؤ، میں چلتا ہوں۔ پھر وہ مجھ سے دور چلا گیا۔ تھوڑی دور جا کر مڑا اور بولا، شب بخیر۔ میں گھر کے اندر چلی گئی، سوچ رہی تھی کہ اس نے کیا کہا اور کیوں کہا، لیکن پھر منڈلی کو دیکھتے ہی اور آزادی کی خوشی سے خوب شور مچایا اور پورا دن بہت ہی خوش تھی، جیسے کسی نے پنجرے سے آزاد کر دیا ہو۔ اگلے دن وعدے کے مطابق پورا لباس پہنا اور یونیورسٹی آ گئی۔ یونیورسٹی کے باغ میں دوستوں کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی کہ ایک دم دیکھا کہ میرے پاس آ کر کھڑا تھا، کسی کو بھی دیکھے بغیر، آنکھیں اوپر اٹھائے بغیر انہیں صبح بخیر بولا۔ پھر میری طرف دیکھا اور بولا، کیسی ہو؟ اتنی محبت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک گلاب کو پھول دیا اور چلا گیا۔ میں بہت ہی کنفیوز لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً اس پھول کو پرس میں رکھا اور وہاں سے کھسک گئی۔ مجھے اس کے اس رویے کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد دوست باتیں کرنے لگے۔ اس کے بارے میں ہر کوئی اپنا اظہار خیال کر رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیوں کر رہا ہے ایسا، شاید مجھے بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ پھر سوچا، میں تو پہلے ہی اس کی بیوی ہوں، تو کیا مجھے بیوقوف بنائے گا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا تھا، پھر اپنی چیزیں اکٹھی کی، پھر کھانا نکالا۔ ایک دم سے اس کی نظر مجھ پر پڑی، ایک دم سے کھڑا ہوا اور میری طرف آیا۔ میں ابھی چاہ رہی تھی کہ وہاں سے غائب ہو جاؤں، لیکن وہ نزدیک پہنچ گیا تھا۔ میں نے بہانہ بنایا، یہاں سے گزر رہی تھی تو تم پر نظر پڑی۔ میں نے یہ کہا تو وہ اتنا خوش ہو گیا، بولا، آؤ، میں تو کھانا کھانے لگا تھا، چلو اکٹھا کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے غیر ارادی طور پر فوراً کہا، نہیں، میں باہر جا رہی ہوں دوستوں کے ساتھ۔ میں جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ پھر بھی مسکرایا، بولا، چلو ٹھیک ہے۔ آگے قدم رکھ کر وہاں سے جانے لگی۔ جلدی سے اس نے مجھے آواز لگائی، پھر بیگ میں سے ایک ڈبہ نکالا اور مجھے دیا اور بولا کہ میں چاہ رہا تھا کہ دونوں اکٹھے لینے جائیں، لیکن میں نے لے لیا۔ مجھے امید ہے تمہیں اچھا لگے گا، اگر پسند آیا تو ضرور پہننا۔ میں نے وہ لے لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ دور جا کر میں نے مڑ کر دیکھا کہ وہ اکیلا درخت کے نیچے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ انگوٹھی میرے سامنے بہت سستی تھی، لیکن امیر حسین کے لیے شاید اس نے اس ماہ کی اپنی ساری بچت دے کر یہ انگوٹھی خریدی تھی۔ میں اسے دور سے دیکھ رہی تھی۔ پھول خریدنا میرے لیے تو اس کا روز کا کام تھا، کبھی چاکلیٹ، کبھی گفٹ، کسی بھی مناسبت کے بغیر ہی وہ کچھ نہ کچھ میرے لیے لیتا رہتا اور دے کر فوراً چلا جاتا۔ پوری کوشش کر کہ زیادہ میرے ارد گرد نہ رہے۔ یونیورسٹی میں جو لڑکا پہلے خاموش مشہور تھا، جو سر اٹھا کر کسی کو نہ دیکھتا تھا، اب اسے رومیو بلاتے تھے۔ اس دن کلاس نہ تھی۔ ہم نے مل کر سوچا کہ سوئمنگ پول جاتے ہیں اور پارلر جاتے ہیں۔ سوئمنگ پول کے لیے سب کپڑے بدلنے اندر چلے گئے، لیکن جیسے میرے پاؤں میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے اسے وعدہ کیا ہوا تھا کہ پہلی مرتبہ مجھے لگ رہا تھا ان کپڑوں میں سب کے سامنے اس شخص کے ساتھ وعدہ خلافی ہوگی۔ میں نے بیگ اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ سب دوست آوازیں دیتے رہے، میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، خواہ مخواہ سڑکوں پر گاڑی دہراتی رہی۔ پھر تھک کر میں کپڑے خریدنے چلی گئی، وہیں اچھا سا ٹراؤزر شرٹ لیے اور وہیں پہنا اور یونیورسٹی آ گئی۔ وہ ابھی تک اکیلا خاموش اسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا، قدم اسی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے پاس گئی، چلو اکٹھا کھانا کھاتے ہیں۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔
امتحان ختم ہو گئے تھے۔ امتحانات کے بعد میں نے واپس گھر جانا تھا۔ میں اس کی انگوٹھی کو گھور رہی تھی۔ 2 ماہ پہلے مجھے امیر حسین سے نفرت تھی، لیکن اب اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ بالکل میرا آئیڈیل نہ تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں کیا ہوا۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا اور بغیر بتائے اس کے گھر چلی گئی۔ گھر کی گھنٹی بجائی، دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر حیرت کے شدید آثار ظاہر ہو گئے۔ میں نے بھی سلام کیا اور اپنے سامان کو ایسے دروازے سے اندر دھکیلا جیسے صدیوں سے وہاں رہتی ہوں۔ پھر میں بولنا شروع ہوئی۔ کچھ سوچا ہے کہ کیا ہنی مون پر کہاں جائیں گے؟ ہماری مشترک زندگی کا آغاز ہوا، لوگوں کی احساسات کے ساتھ، وہ جو میرے رومیو بننا چاہتے تھے، وہ جن کی نظریں واقعی امیر حسین پر تھیں، مذاق اڑاتے، طنز کرتے۔ اب تو میرا اپنے دوستوں سے بھی فاصلہ زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ جتنا امیر حسین کے نزدیک ہوتی، باقی دوستوں سے فاصلہ اتنا ہی زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ یونیورسٹی میں جو دوسرے ایرانی زیر تعلیم تھے، وہ امیر حسین کا بہت مذاق اڑاتے تھے کہ ایسے بارود کی بو آتی ہے، جنگ کا اسلحہ ہے یہ، تو پتھروں کے دور میں رہ کر آیا ہے یہ، وہیں کا ہو گیا۔ لیکن اب تو میرے لیے کسی کی بات کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ امیر حسین اتنا اچھا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ زمین پر فرشتہ ہے۔ ایک چیز مجھے بہت تکلیف دیتی تھی، اس کا بدن زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا، اور جو اس نے مجھے بتایا اس پر مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے ماہ میں نے ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزاری، 16 سال کا تھا جب جنگ میں اسیر ہو گیا تھا، دشمن کے خلاف بہت سخت جنگ کرنے میں مشہور تھا، اس لیے جب قید ہوا تو بہت تکلیفیں دی گئیں۔ وہ بہت مارتے تھے، سب کوڑوں کے نشان تھے، بجلی سے بھی اسے چند جگہوں سے جلایا گیا تھا کہ وہ جلے ہوئے نشان علیحدہ تھے۔ اور تب تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے بتایا کہ اتنے تھپڑ پڑے کہ ایک کان سے سنائی نہیں دیتا، لیکن کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں جو چند ماہ اس کے ساتھ رہی تھی، مجھے بالکل بھی پتہ نہیں لگا تھا۔ میرے لیے بہت حیرت کی بات تھی کہ یہ اتنا مہربان، پیار کرنے والا انسان، امیر حسین بہت سخت جنگجو رہ چکا تھا اور جوانی میں ہی اتنی قید کی صحبتیں برداشت کر چکا تھا، اور اس کی خواہش آزادی تھی۔ تقریباً 10 سال کے بعد جب وہ رہا ہوا وطن لوٹا، اسے پتہ لگا کہ اس کا رہبر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس خبر کی تکلیف اس کے لیے جیل کی تکلیفوں سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ برداشت نہ کر پایا۔ وہ آرام آرام سے اپنی کہانی سنا رہا تھا اور اشک اس کے رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ یہ کوئی نیا امیر حسین تھا، محکم، پرسکون، محبت والا، کہ اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے بے پرواہ گریہ کر رہا تھا۔ اگر اس کے لیے لوگ کہتے تھے اس سے بارود کی بو آتی ہے یا پتھروں کے دور سے آیا ہے، تو مجھے اس بارود کی خوشبو سے عشق ہو گیا تھا۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ وہی امیر حسین کی محبت اور میں ہمیشہ گلے شکوے کرتی ہوئی 1 سال گزر گیا۔ امیر حسین کی پڑھائی ختم ہو گئی، ہم باہر گھومنے گئے۔ میں بالکل خوش نہ تھی، بہت غمگین تھی۔ پڑھائی ختم ہونے کا مطلب وہ واپس آنے والا تھا۔ کہا، امیر حسین، ہماری شادی کی مدت ختم ہونے والی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم یہاں رہ جاؤ اور میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، میری بھی یہی خواہش ہے، لیکن چلو دونوں اکٹھے ایران چلتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹی، میری آنکھوں سے سیلاب بہہ رہا تھا۔ امیر حسین، تمہیں پتہ ہے نا کہ تم کتنے خاص ہو، ذہین ہو، یہاں تمہیں رکھنے کے لیے ہر طرح کی سہولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے ابو بھی یہاں بڑی سیاسی پوسٹ پر ہیں، وہ تمہارے لیے بہترین جاب کا انتظام کر دیں گے اور تم یہاں دنیا کی ہر سہولت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو۔ میں فر بولی، لیکن وہ پہلے میری بات پر خاموش رہا، پھر بولا، اتنی محبت اس لیے نہیں کی کہ یہاں رہوں۔ یہ بحث تو نہ ختم ہونے والی تھی اور نہ امیر حسین رکنے والا تھا۔ امیر حسین نے بہت اصرار کیا، ٹکٹ بھی خریدی اپنے لیے اور میرے لیے۔ اس دن جب وہ جا رہا تھا، ہوائی اڈے پر بھی وہ میرا منتظر تھا۔ اس کی آنکھیں مجھے تلاش کر رہی تھی۔
لیکن میں بھی صرف اسے دور سے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک محل میں بڑی ہوئی تھی، اتنی دولت تھی کہ میری زندگی میں کہ کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہوئی تھی۔ صبح کا ناشتہ مجھے بستر پر ملتا، میرا ذاتی ایک نوکر تھا۔ میں اپنا ملک چھوڑ کر اتنی دور کیسے چلی جاتی کہ وہ میرا ملک نہ تھا، ان کی زبان بھی مجھے نہیں آتی تھی، اور نہ میرے پاس دولت تھی، اور نہ نوکری، نہ لوگوں کو جانتی تھی، اور میرا اپنا گھر بھی نہ ہوتا۔ یہ سوچنا بھی میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ہوائی جہاز اڑ گیا اور وہ چلا گیا، اور پھر نہ ختم ہونے والے آنسوؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گھر واپس آئی، پورا دن بستر پر لیٹی رہی، وہ جانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ میں کسی سے نہ ملتی تھی اور نہ بات کرتی تھی۔ سب میرے لیے بہت پریشان تھے، حتیٰ منڈلی سے بات کرنے کو بھی دل نہ کرتا تھا۔ وہ کپڑے خریدنے کا شوق، وہ پارٹی کرنے کا شوق، سب ختم ہو گیا تھا۔ دل تو ہر وقت امیر حسین کو یاد کرتا تھا، اس کے دیے ہوئے تحفے گلے سے لگا کر گھنٹوں روتی، پھر اپنے آپ کو گالیاں دیتی کہ اس دن اس کے ساتھ چلی جاتی۔ کچھ مہینے ایسے ہی گزر گئے، مجھے لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ اسے بھول جاؤں گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ منڈلی نے میرے ابو کو بھی بتا دیا کہ مجھے نفسیاتی مسئلہ ہے، تو وہ بھی مجھے نئے نئے لڑکے دکھانے لگے، سب ہی مجھے برے لگتے، اور اس وقت کالا پتلا پتنگ سا امیر حسین بہت یاد آتا۔ پھر میں نے ایک دن فیصلہ کیا، امیر حسین تو شروع ہی سے میرا تھا، اگر میں ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہی تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں کسی اور سے شادی کر لے۔ میں ایران سفارت خانے گئی اور ان سے کہا امیر حسین کا ایڈریس مجھے ڈھونڈ کر دیں۔ پھر میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا۔ امیر حسین مسلمان تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ میں مسلمان ہو گئی۔ میں امیر حسین کے خدا پر ایمان لے آئی تھی۔ پھر یہ خوشخبری کہ امیر حسین کا ایڈریس بھی مل گیا تھا، بس پھر میں نے تیاری کی اور ایران مشہد آ گئی امیر حسین سے ملنے۔ لیکن سب کچھ اتنا آسان نہ تھا جتنا لگ رہا تھا۔ ایڈریس پرانا تھا، وہ چند ماہ ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ ارد گرد کے لوگوں سے بھی سوال کیا، انہیں معلوم نہ تھا۔ پتہ نہیں نیا ایڈریس ان کے پاس نہ تھا، یا وہ کسی غیر ملکی کو دینا نہیں چاہتے تھے۔ ان کی ٹوٹی پھوٹی انگلش سے مجھے یہی سمجھ آئی، ساری خوشی ختم ہو گئی۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پھر ٹیکسی میں بیٹھی، ڈرائیور کو بولا مجھے حرم لے جائے۔ میری خواہش تھی کہ حرم کی زیارت کروں، اپنی آرزو کو امام رضا سے طلب کروں۔ زیارت کرنا میرے لیے بہت اجنبی تھا، میں تو نئی نئی مسلمان ہوئی تھی، اور وہ بھی بس یہ مسلمان ہوئی تھی کہ حجاب لے لیا اور قرآن پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ امیر حسین کا خدا میرے لیے اسلام برابر تھا۔ حرم میں بہت سکون تھا، بہت سے لوگ زیارت کر رہے تھے، مجھے تو کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہوئی کہ ایک کفش دار ڈاکٹر تھا، اسے انگلش آتی تھی۔ اس نے مجھے امام رضا علیہ السلام کے بارے میں مختصر سا بتایا۔ یا میرے لیے یہ داستان بہت دلچسپ تھی۔ زیارت کے بعد واپس ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوٹل آ گئی، یہی سوچ رہی تھی کہ امیر حسین کو کیسے ڈھونڈوں۔ اترنے لگی تو لگا کہ میرا وائلٹ نہیں ہے، اس میں پیسے اور پاسپورٹ بھی تھا، اس سے زیادہ برا نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ پاسپورٹ نہ پیسے، ایک ایسے ملک میں جہاں کی زبان بھی مجھے نہ آتی تھی۔ وہاں سب کچھ گما دیا۔ ہوٹل نے کمرہ تو نہ دیا، لیکن ڈرائیور کو کچھ بولا۔ میں اس کے کشف دار کے بارے میں بھی سوچ رہی تھی کہ ڈرائیور نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور بہت تنگ تنگ گلیوں میں سے گاڑی لے کر جانے لگا۔ مجھے لگا شاید پولیس اسٹیشن لے جائے گا یا امام رضا۔ مدد کرنا، حالت بہت خراب تھی۔ پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔